اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت الارض کے متعلق قرآن میں ذکر ہے اور بہت سی احادیث میں بھی دعوت الارض سے متعلق خبریں دی گئی ہیں۔ قرآن کے بعد حدیث وہ علم ہے جو منسوب کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے، ان پہ اپنی جان قربان کرنے کو فخر سمجھتا ہے۔ جب کوئی بھی بات حدیث کی کسی کتاب سے معلوم ہو تو دل میں عقیدت آتی ہے کہ خبر دینے والے بتا رہے ہیں کہ یہ منسوب ہے، یہ روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہیں دل اور دماغ ایک مسلمان کا جھک جاتا ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کو سمجھتے ہوئے احادیث کی کتابوں میں کچھ ایسی روایات بھی شامل کر دی گئیں جن پہ نام تو یہی دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مگر جب ان پہ غور کیا جائے تو بات نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک سے، ان کے کردار سے، ان کی سنت سے ایسی احادیث کا کوئی تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ میں حدیث کی منکر نہیں، حدیثوں کو پڑھتی ہوں، حدیثوں سے علم حاصل کرتی ہوں، جو بھی صحیح احادیث ہیں جو قرآن سے ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن کے ایک بھی حرف میں کوئی آج تک تبدیلی اس لیے نہیں لا سکا کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، مگر احادیث کی کتابوں میں ایسی کوشش ضرور شامل کی گئی جو سیدھے سادے مسلمانوں کو راہ سے ہٹانے میں کارگر ہوئی، جن کے بتانے والے بلا شبہ بہت نیک اور متقی اور بڑے نام ہیں، مگر بعد کے آنے والوں نے ان کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ کچھ ایسی روایات بھی جوڑ دیں جو نہ صرف ان سے تعلق رکھتی ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا یا فلاں بن فلاں نے فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تک وہ روایات کو جوڑ دیا گیا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب یہ بات ثابت کیسے ہوتی ہے؟ آپ لوگ خود دیکھیے، خود غور کیجئے ان حقائق پہ جو میں تفصیل سے اب آپ تک ثبوت کے ساتھ پہنچانے لگی ہوں۔ اللہ پاک تورات میں کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیات میں فرما رہے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں ان سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور میں خود بھی ہر اس شخص کا حساب لوں گا جس نے بھی میرے حکم سے انکار کیا جو اسے نبی نے پہنچایا۔ اور اب انہی الفاظ کی تصدیق کرتی یہ قرآن کی آیات دیکھیے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ اور اگلی آیات ایسی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے انسان کا کہ بے شک یہ قرآن رسول کریم کی زبان سے نکلا ہے اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت ہی کم یقین کرتے ہو، اور نہ ہی کسی جادوگر کا قول ہے، تم بہت ہی کم غور کرتے ہو، وہ پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ کوئی بناوٹی بات ہمارے ذمے لگاتا تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی رگے گردن
کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ آیات قرآن میں اس طرح سے اس شدت کے ساتھ کیوں آئیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ باتیں کل اس کے بندوں کو، انسانوں کو پیش آنے والی ہیں کہ رسول کے نام سے کوئی بات منسوب کر دی جائے گی اور لوگوں کو بھٹکایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ رسول وہی بولتے ہیں جن کا انہیں حکم کیا، جو انہیں وحی آئی، جو اللہ کا حکم ہے، جو قرآن ہے۔ وہ دل کی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، یہ اللہ نے قرآن میں ہی گواہی دے دی۔ یہ آیت تورات اور قرآن کی آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اب دعوت الارض کیا ہے، جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا مگر احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب کر کے انہیں ثابت کیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی جس میں دعوت الارض کی اصل حقیقت ہی سامنے نہیں لائی گئی۔ ان احادیث کی کتاب میں تمام احادیث ان میں شرارت نہیں کی گئی، مگر جن میں ہے ان کو سمجھنا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم نشاندہی کریں اس شرارت کی، اس سازش کی، اور اپنے ایمان کو درست رکھ سکیں کہ ہمارے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی بلکہ ان کے نام کو استعمال کیا گیا۔ تو دعوت الارض کی اصل حقیقت ہی جو سامنے نہیں لائی گئی بلکہ قصے کہانیوں کی شکل دے دی گئی ان لوگوں کی جانب سے جو قرآن کو بھی اساطیر الاولین کے نام سے یعنی پرانے قصوں سے زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ قرآن کا تو ایک حرف بدل نہ سکے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے قرآن کے خلاف تعبیر دی گئی۔ اب وہ آیت اور حدیث دیکھیے اور ان کے بعد دعوت الارض ہے کیا اس کی تفصیل دیکھیے اور غور کیجیے۔ قرآن کی سورہ نمل آیت 82، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اس آیت کی تفصیل کے سلسلے میں تفسیر ابن کثیر سے بات ہوگی اور اسی تفسیر میں حدیثیں بھی موجود ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ قیامت کی ایک نشانی دعوت الارض جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کسی اور جگہ سے جس کی تفصیل ابھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ابو داؤد 43 میں ہے کہ دعوت الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا یہاں تک کہ مکے میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر لوگ جب اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے اسی وقت اچانک دفتن دعوت الارض انہیں وہی دکھائی دے گا کہ رکن و مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مسل روشن ستارے کے منور کر دے گا، اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نماز شروع کر کے اس سے پناہ چاہے گا، یہ اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اب اسی جگہ پہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تفسیر میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جانور تب نکلے گا
جب لوگ بالکل بگڑ چکے ہوں گے، دین حق کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ اور اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق دے، اور کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا۔ جب مومن رہے ہی نہیں تو پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے ہی نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا آنا، تم میں سے ہر ایک کا خاص امر اور عام امر۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جس کا حکم قرآن نے بھی دیا۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے۔ یہ روایت غلط ہے، کیونکہ خود غور کیجئے، کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ اسرائیلی روایت ہے جس میں اس وقت کے تورات کے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا۔ اور کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر، مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، جب مومن ہے ہی نہیں، جیسا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جانور نکلنا ہی تب ہے جب مومن ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ روایت جتنی کمزور ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گئی۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دعوت الارض نکلے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کی کھڈ سے نکلے گا، اس قدر تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی بہت ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن تاہم 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا جیاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، اگر وہاں ہوتا تو میں تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک حضرت فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لے گئے جنگل میں جہاں ریت ہے، اور وہاں فرمایا کہ یہاں سے نکلنا ہے، جبکہ دوسرے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ کسی چٹان کے نیچے سے نکلے گا۔ صحابیوں کے نام بھی استعمال ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی استعمال ہوا، جبکہ اس بات میں پھر کیا صداقت ہے آپ خود سوچئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ ابو زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا سینہ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کی پیشانی پر اپنے عصائے موسوی سے نشانی کر دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پہ خاتمے سلیمانی سے نشان لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ یہی معنی اور مطلب اس آیت کا ہے۔ یہ تفسیر جو میں نے اب آپ کے سامنے رکھی ابن کثیر سے، شروع میں فرمایا گیا کہ یہ تب نکلے گا جب مومن ختم ہو چکے ہوں گے، آخر میں آتے آتے فرما دیا گیا کہ اس وقت مومن اور کافر ظاہر ہو جائیں گے،
اور یہاں تک کہ اللہ کے حساب کتاب آنے کے دن سے پہلے ہی خوشخبری دے دی جائے گی، یعنی حساب ہو جائے گا، دعوت العرض کر دے گا کہ بھئی تم جہنمی ہو اور تم جنتی ہو۔ اور پھر ذکر میں دوبارہ کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ روایت ہے اسرائیلی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اگر دعوت العرض نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن میں اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ فاطر آیت 45۔ اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے اعمال پر گرفت کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ نحل آیت 61۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر پکڑے تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن ایک مدت مقرر تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ دعوت العرض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فوراً ہی انسانوں کے ماتھوں پہ اور ناک پہ نشان لگا دے گا، کسی کو کافر ثابت کر دے گا اور کسی کو مومن ثابت کر دے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر اے مومن کہہ کے پکارنے لگیں گے۔ وہ خوشخبریاں بھی دے دے گا جنت کی اور دوزخ کی، جبکہ یہ بات ان آیات کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ جس کا وقت اللہ نے دیا، جو وقت اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے، وہ تب تک اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور جبکہ اللہ پاک نے ہر بات کا ایک مقرر وقت کر رکھا ہے اور حساب لینے والا اللہ ہی ہے۔ تو دعوت العرض کی حقیقت کیا ہے؟ اب ان آیات کو دیکھو، حکمت کی بات حکمت سے بتاتی ہوں، اللہ کے کلام سے بتانے لگی ہوں۔ اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اب ذرا اس آیت کو دیکھو۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہ دیا مگر گھن کے کیڑے نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب گر پڑا تو جنوں نے معلوم کیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ تو جب وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں لاتے تھے۔ یہاں اس جانور کا کلام کیا ہے، وہ کس طرح لوگوں سے بات کرے گا، زمین سے کیا نکلے گا؟ اب بات ذرا گہرائی سے سمجھنا۔ دعوت العرض کس طرح لوگوں سے بات کرے گا؟ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کھانے والے جانور نے کلام کیا، لکڑی کھوکھلی ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ یہاں کوئی موجود تھا، اور اس کے اس عمل نے انہیں آگاہ کر دیا، بتا دیا، یعنی اس کے اس ایکشن نے جنات کو خبر دے دی، کلام ہو گیا، بات پہنچ گئی، دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ ایک جانور ہے جس نے ایسا کیا، تو دوسری حقیقت سامنے آ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے، اور یہ بھی کہ جنات کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں۔ تو وہ جانور منہ سے تو نہیں کچھ بولا مگر اس واقعے کی اطلاع اس کے ایکشن سے مل گئی کہ یہاں یہ بھی موجود ہے اور اس کے موجود ہونے سے یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔
جب مکمل لکڑی کھوکھلی کر چکا، عمل کلام بن گیا، ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح اب یہ دعوت الارض سے کوئی ایسا ایکشن سامنے آئے گا جس سے منکروں کے سامنے حقیقت آ جائے گی جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر دعوت الارض کیا ہے؟ اور اب اس پہ غور کرو کہ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اب ان پہ وعدہ پورا ہو گیا۔ کون سا وعدہ؟ اللہ پاک نے کون سا وعدہ نافرمانوں سے کر رکھا ہے؟ یہ آیات دیکھو۔ کیا پھر جب وہ آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اب مانتے ہو اور تم اس کی جلدی کرتے تھے۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو گئی، پس اس دن قیامت ہوگی۔ بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔ اب یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کی بات ہوئی اس آیت میں؟ تو اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ وعدے کے پورے ہونے سے آیتوں پر یقین لانے کا مقصد اسی لیے یہاں بیان ہوا اور یہ صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو باتیں بھی کرے گا۔ یہ بات یہ آیت خود ثابت کر رہی ہے کہ یہ دن قیامت کا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر وعدہ پورا ہوگا۔ یہ وعدہ اسی قیامت کا ہے۔ وعدے کا دن، جزا و سزا کا دن ایک مقرر ہے، اور آیت کا یہ اگلا حصہ کہ وعدہ پورا ہوگا تو ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ اس کلام کو دیکھ کر، اس ایکشن کو دیکھ کر ان کو پھر یقین آ جائے گا کہ یہ جن آیتوں کو نہیں مانتے تھے اب مان جائیں گے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا قرآن میں، نصیحت بھیجی تھی جسے ہم جھٹلا رہے تھے، وہ سب اب آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ جانور اب کیا ہے جو زمین سے نکلنا ہے اور پھر اس کا کلام ہونا ہے، جو کلام ثابت کر دے گا کہ نشانیاں یہ قیامت کی خبر سچ تھی۔ تو زمین سے نکالنا ہے وعدے کے دن جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی تو وعدہ پورا ہوگا۔ زمین ہل گئی، اب جانور باہر آنا ہے جس نے کلام کرنا ہے منکروں سے، وہ کلام جس پہ ان کا یقین نہیں تھا، اب وہ آنکھوں کے سامنے آ جانا ہے۔ یہ جانور تمثیل دی گئی ہے جہنم کی، جس کا یہ انکار کرتے رہے، قیامت سے بھی بے خوف رہے، اور جہنم کا کلام کرنا وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھانے والے کیڑے نے اپنے عمل کے ساتھ کیا۔ بات ثابت ہو گئی کہ وفات ہو چکی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ٹھیک اسی طرح جہنم وہ سب حقیقت لے کر، وہ سب خبریں لے کر آ جائے گی جس کا ذکر، جس کی خبر اللہ پاک نے اپنے کلام میں ان منکروں کو دی تھی۔ آج اللہ کا کلام نہیں بلکہ اس کی حقیقت، اس بات کی حقیقت سامنے آ کر خود بولے گی کہ یہ بات حق تھی، سچ تھی۔ تبھی اس آیت میں ایک ہی جملے میں سارا نقشہ ظاہر فرما دیا گیا۔ اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ وعدہ پورا ہوگا، قیامت آ جائے گی، پھر کافروں کے لیے زمین سے ایک جانور آئے گا جو ان سے کلام کرے گا، جو ظاہر کر دے گا کہ اللہ نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا، کیونکہ آیت میں آخر میں یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں لاتے تھے، نہیں مان رہے تھے حساب کتاب کے دن کو، دوبارہ زندہ ہونے کو، قیامت کے آنے کو۔ تو یہ جہنم
تو اب یہ جہنم اسی زمین سے نمودار ہوگی اور ان پہ بات ثابت ہو جائے گی کہ رب نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا، جہنم زمین میں ہی ہے، یہ بھی اشارہ دے دیا گیا۔ اسی زمین میں سے جب یہ جہنم نکلے گی تو وہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تو انسان کہے گا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، کیا یہ وہی زمین ہے جس پہ اتراتے پھر رہے تھے؟ اور زمین اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، وہ آیتیں دکھا دے گی جس کی رب پاک نے خبر پہنچائی تھی، اور وہ اس لیے ایسا کرے گی کیونکہ تیرا رب اس کو حکم دے گا، کیونکہ وہ دن وعدہ پورا ہو چکے گا، قیامت آ چکے گی۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کافر ہے کون مومن ہے۔ اس دن فیصلہ ہوگا، فیصلے کے دن، کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ اور جو روایات میں نے تم لوگوں کو بتائیں کہ وہ دابت الارض آ کے یہاں پر نشان لگا کر مومن کافر کا اعلان کرے گا، وہ روایات غلط ہیں، جھوٹ ہیں، غلط منسوب کی گئی ہیں۔ تو جس نے جو کمایا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ دابت الارض وہ جانور ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، جو اسی زمین سے نمودار ہوگی اور انسان پہ غیب کی خبریں کھول دے گی۔ بے یقینوں کو دیکھ کر یقین آ جائے گا، اور یہ وہ جانور ہے کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، اور جب وہ اس کے کسی تنگ مکان میں جکر کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ اور منکر کہے گا کہ یہ وہی زمین ہے جو بدل دی گئی جہنم میں، یہیں دل لگائے رکھا تھا نا، اب یہیں عمر بسر ہو جائے گی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔